پیش خدمت ہے ناول چنگیز خان۔ اسے لکھا ہے جناب الیاس سیتا پوری صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ صحرائے گوبی کے اس پار، جسے منگولیا کہتے ہیں، اپنی جغرافیائی اور طبعی کیفیات میں گوبی سے مختلف نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے منگولیا بھی کسی زمانے میں صحرائے گوبی کا ایک حصہ تھا۔ یہاں بھی کہیں کہیں چراگاہیں تو تھیں، مگر اونچے اونچے درخت ناپید تھے۔ یہیں ایک حصے میں جھیل بے کال پائی جاتی تھی، اور برخان کلدون نامی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ اس حصے میں صنوبر کے درخت کا جنگل تھا، بس یہی ایک حصہ سرسبز و شاداب تھا۔ لیکن اس کے عقب میں مغرب کی طرف بے آب و گیا طویل سلسلہ زمین تھا، جو صحرائے گوبی تک چلا گیا تھا۔ منگولیا کی وسیع و عریض سرزمین پر بے شمار وحشی قبائل سائے کی طرح حرکت کرتے نظر آتے۔ عربوں کی طرح یہاں بھی قبائلی نظام تھا، اور ہندوستان کی طرح یہاں بھی کچھ قبیلے زیادہ معزز اور نامور تھے، کچھ کم عزت دار تھے اور کچھ بالکل گئے گزرے تھے۔ ان میں قرائت نامی قبیلہ سب سے زیادہ نامور اور عزت دار تھا۔ اس قبیلے کی سرداری تغرل خان نامی شخص کے ہاتھ میں تھی۔ صحرا کے سارے قبائل اس کی برتری کے قائل تھے اور اس کی طاقت سے خوفزدہ رہتے تھے۔ یہیں بور چیجن نامی قبیلہ بھی پایا جاتا تھا۔ اس قبیلے کی سرداری یسوکائی نامی شخص کے ہاتھ میں تھی، اور اس سردار کی سرپرستی میں اس کی قوم کے 40,000 یورت تھے۔ منگولوں کی زبان میں خیمے کو یورت کہتے تھے۔ اس صحرا میں طاقت، قوت برداشت، بے رحمی اور چالاکی بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ جو کمزور ہوتا اس کی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں لیتا تھا۔ قوت برداشت نہ ہونے کا یہ مطلب تھا کہ وہاں کا کوئی بھی سخت موسم اس کو ہلاک کر سکتا تھا۔ رحم دلی کے یہ معنی لیے جاتے تھے کہ جو شخص کسی کو معاف کرے گا وہی اس کو ہلاک کر دے گا۔ سیدھے سادے اور بھولے والے انسان کے لیے تو وہاں سرے سے کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ کوئی طاقتور قبیلہ کسی کمزور قبیلے پر ظلم کر کے نکل جاتا تھا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کمزور قبیلے کے انتقام سے محفوظ رہے گا۔ یہ طاقتور ہمیشہ مظلوم کمزور قبیلے کی یادداشت میں محفوظ رہتا، اور وہ جب بھی موقع پاتا انتقام لینے سے گریز نہ کرتا۔ یہاں کے خشک و ویران علاقوں میں یہ قبائل ادھر ادھر حرکت میں رہتے تھے۔ ان کے نوعمر لڑکے گھوڑوں پر سوار ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے۔ ان کی گھڑ سواری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ شوقیہ گھڑ سواری کر رہے ہیں یا انہیں سیر سپاٹے کا شوق ہے، بلکہ یہ لڑکے قبائلی دستور کے مطابق پانی اور چراگاہوں کی تلاش میں نکلتے تھے، اور ان کا پتہ چلا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس کی خبر کر دیتے تھے۔ لڑکوں کی ذمے یہی خدمت تھی، اور وہ اپنی خدمت انجام دینے سے کسی صورت باز نہیں رہ سکتے تھے۔ قبائل کے پاس اپنے مویشی کے گلے ہوتے تھے، اور یہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ ان کی زندگی کا دار و مدار انہی مویشیوں پر تھا۔ وہ ان میں اضافہ تو کر سکتے تھے، لیکن ان میں کمی کو فکر و تشویش کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان مویشیوں کا دودھ پینے کے کام آتا، اسی دودھ کو وہ اپنے طریقوں سے پنیر کی شکل میں محفوظ کر لیتے، جنہیں بچے بڑے شوق سے کھاتے۔ انہیں غلہ قافلوں کی لوٹ مار سے حاصل ہو جاتا، یا پھر جنوب کے دور دراز شہروں سے غلہ حاصل کیا جاتا تھا، لیکن چین کے خاص شہروں تک ان کی رسائی ناممکن ہو گئی تھی۔ شمالی چین کے بادشاہوں نے اپنے شہروں کو ان خونخوار قبائل سے بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔
یہ دیوار کہیں کہیں سے تو 50 فٹ تک بلند تھی اور کہیں کہیں محض 12 فٹ تک۔ چوڑائی اتنی تھی کہ بیک وقت 5-6 گھوڑ سوار ان پر اپنے گھوڑے دوڑا سکتے تھے۔ 800 سال پہلے بھی یہ دیوار چین کہلاتی تھی اور اسے آج بھی دیوار چین کہا جاتا ہے۔ جب تک چین کے شہری ان دیواروں کے پیچھے رہتے تھے محفوظ رہتے تھے، لیکن جب وہ ان کے باہر نکل جاتے تو کوئی ان کی ضمانت نہیں لے سکتا تھا۔ دیوار کے باہر اناج کی تلاش میں آنے والے یہ وحشی مویشیوں کے دودھ اور کھالوں کی عوض اناج لے کر واپس چلے جاتے۔ یہ لوگ کوشش کرتے کہ ان کا یہ اعتماد برقرار رہے۔ ان کی طبیعتوں میں موجود ہرس اور طمع انہیں مجبور کرتا کہ وہ لین دین کے بجائے لوٹ مار سے اپنا مقصد حاصل کر لیں، مگر وہ بہت جبر اور احتیاط سے کام لیتے اور لوٹ مار سے گریز کرتے۔ جاہل اور وحشی ہونے کے باوجود انہیں یہ اندازہ تھا کہ وہ لوٹ مار سے اپنا اعتماد کھو دیں گے اور موقتی بازار اجڑ جائیں گے، اور ان کے اجڑ جانے سے وہ ناقابل بیان پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن جو قافلے ان دیواروں کے سائے میں سفر کرتے ان کی کوئی بھی ضمانت نہیں لے سکتا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہوتی کہ وہ ان علاقوں سے صحیح سلامت بچ کر نکل جاتے۔ یہ قبائل جب کسی قافلے کو لوٹتے تو انہیں قافلوں سے جو کچھ بھی مل جاتا وہ ان کے کام کا ہوتا۔ اناج کھانے کے کام آتا، قالین خیموں میں بچھائے جاتے، کپڑے کہیں بیچ دیے جاتے۔ اسی قسم کا دوسرا سامان جو وہ خود استعمال کر سکتے استعمال میں لاتے، بقیہ شہریوں کو دے کر اس کے بدلے اناج یا ہتھیار حاصل کر لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس بے جوڑ اشیاء کی فراوانی تھی، مختلف جسامت کی کمانیں، مختلف ناپ کے تیر، مختلف ساخت کے خنجر اور مختلف شکلوں کی تلواریں۔ انہیں نمدوں کی بڑی ضرورت رہتی تھی۔ ان نمدوں سے وہ اپنے مویشی کو بارش اور سردی سے بچاتے تھے۔ یہاں کے مرد قافلے لوٹتے اور ان قبیلوں کی عورتیں مویشیوں کے فضلے میں گھاس پھوس ملا کر اوپلے تھاپنا شروع کر دیتی۔ انہیں دھوپ میں سکھایا جاتا اور لکڑیوں کی جگہ انہیں جلایا جاتا۔ ایک عام قبائلی اور قبیلے کا سردار دونوں ہی اپنے کھانے اسی کی آگ سے تیار کرتے تھے۔ ان کے مرد شکار کی تلاش میں نکل جاتے اور شکار میں جو جانور ہاتھ آتا وہ ان کی غذا میں کام آتا۔ گیدڑ، لومڑی، ریچھ، بھیڑیا، کسی جانور کی تخصیص نہ تھی۔ ان کی کھالیں اتار کر ان کے اندر کے فضلے والے حصے کو دور کر کے ان کا گوشت دیگ میں ڈال دیا جاتا۔ ایک ہی دیگ میں ریچھ، لومڑی، گیدڑ، بھیڑیے اور دوسرے جانور پک جاتے تھے اور پھر سب بیٹھ کر مزے لے کر کھاتے تھے۔ کھانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ مرد سب سے پہلے کھاتے تھے، عورتیں ان کے بعد اور بچے سب سے آخر میں۔ یہ بچا ہوا کھانا کبھی کبھی بچوں کے لیے اس قدر ناکافی ہوتا تھا کہ اس کے لیے انہیں آپس میں چھین جھپٹ سے کام لینا پڑتا تھا، اور وہ کتوں کی طرح آپس میں غراتے اور لڑتے جھگڑتے تھے۔ موسم سرما رخصت ہو رہا تھا اور جھیل بیکال کے چاروں طرف اونچی اونچی گھاس میں شمالی ٹنڈرا سے آنے والے پرندے پناہ لے رہے تھے۔ گو کہ یہاں گرمی کے موسم میں بھی کبھی کبھی برف باری ہو جاتی تھی، مگر پرندوں کی طرح یہاں آباد قبائل بھی ان موسموں کے خوگر تھے، اور اچانک تبدیل ہو جانے والا موسم انہیں پریشان نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی بھاگ دوڑ میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ معلوم نہیں انہیں کس نے یہ شعور دے دیا تھا کہ یہ وحشی اپنے خاندانوں میں شادیاں نہیں کرتے تھے۔ شادی کے لیے دوسرے قبیلوں کی لڑکیوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ہر قبیلے میں اپنے شامان ہوتے تھے۔ یہ شامان قبائلی منجم ہوتے تھے اور اپنے سرداروں کو اپنی پیش گوئیوں سے ڈراتے بھی تھے اور خوش بھی کر دیتے تھے۔
اور ان میں وہ گویے بھی تھے جو یک تارا لیے گاتے بچاتے رہتے تھے۔ انہیں اپنے قبائلی سرما کی داستانیں ازبر ہوتی تھیں اور انہی کے گیتوں سے قبیلے کی نسلوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اس قبیلے کے کس آدمی نے کب کیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ بور چیجن قبیلے کے ایسے ہی ایک گویے نے ایک دن یسوکائی سے ایک دوسرے قبیلے کی حسین نوجوان لڑکی اولون کا ذکر اشعار کی شکل میں کیا۔ یسوکائی کو دلہن درکار تھی اور اس گویے نے یسوکائی کا یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اس نے یسوکائی کو بتایا کہ یہ لوگ آج کل جھیل بیکال کے مشرق میں ایک ماہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے اولون کو خود دیکھا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار قبیلے کے دوسرے جوانوں کے ساتھ کسی شکار کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اور بھوری آنکھیں گویے کو بہت پسند آئی تھیں۔ قبیلے کے جتنے جوان اس کے ساتھ تھے سبھی اس کے عاشق معلوم دیتے تھے۔ اس گویے کے یکتارے نے ان شکاریوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ شکار کھیلنے کے بعد واپس ہوتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تو اولون کا ایک جوان ساتھی اس گویے کے پاس رک گیا۔ یہ جوان ساتھی بھی اپنے قبیلے کا گویہ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتایا اور جب اس دوسرے جوان گویے کو یہ معلوم ہوا کہ یکتارے پر گانے والا یہ شخص بور چیچن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ یہ قبیلہ اپنے دراز قد اور بھوری آنکھوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور اولون بھی بھوری آنکھوں والی تھی۔ اولون کے گویے نے یسوکائی کے گویے سے کہا، تم لوگ اپنی بھوری آنکھوں پر ناز نہ کرنا، ہمارے قبیلے میں بھی کئی بھوری آنکھوں والے موجود ہیں، ان میں کی ایک مثال اولون ہے، تم خود اس کی بھوری آنکھیں دیکھ سکتے ہو۔ گویے نے اولون کو دیکھا اور پوچھا، اس کی شادی ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے جواب ملا، ابھی نہیں، لیکن اسی موسم گرما میں اس کی شادی ہو جائے گی۔ یسوکائی کے گویے نے اپنے سردار کے جد امجد کا فخریہ ذکر کیا۔ تم لوگوں نے قبل خان کا نام تو سنا ہوگا، جس نے ایک بار ملک خطا کے چینی بادشاہ کی بھرے دربار میں داڑھی نوچ لی تھی۔ اولون کا ایک جوان ساتھی ان باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا۔ اس نے قبل خان کا مذاق اڑایا اور کہا، ہاں ہم نے قبل خان کا نام سنا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے جس بادشاہ کی داڑھی نوچی تھی اس بادشاہ نے قبل خان کو زہر دے کر مروا دیا تھا۔ ان لوگوں نے اولون کو جواب کا موقع ہی نہ دیا اور اولون کو ساتھ لے کر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ گویے نے ساری باتیں یسوکائی کو بتا دیں اور کہا، اولون ہر طرح آپ کی بیوی بننے کے لائق ہے، اس لیے آپ کا فرض ہے کہ اس کو زبردستی اٹھوا لے۔ یسوکائی کے دل میں بھی اولون کے لیے تحریک پیدا ہوئی۔ گویے نے اولون کی اتنی تعریف کر دی کہ یسوکائی اس کو زبردستی اٹھا لانے کے لیے بے قرار نظر آنے لگا۔ ان دنوں وہ اپنے قبیلے کے ساتھ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے اولون کے قبیلے والے زیادہ دور نہیں تھے۔ وہ کئی ہفتے اولون کے بارے میں غور کرتا رہا۔ وہ ایک لڑکی کی خاطر اپنے قبیلے پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر گویے کے بار بار اصرار نے اس پر آمادہ کر دیا کہ وہ اس غیر معمولی لڑکی کو زبردستی اٹھا لائے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر سست پڑ گیا کہ زبردستی اٹھا لانے کے بعد بھی اگر اولون نے یسوکائی کو پسند نہ کیا تو کیا ہوگا؟ چالاک گویے کے پاس اس کا بھی جواب تھا۔ اس نے کہا، ہمارے قبیلے میں بہت سی ایسی عورتیں موجود ہیں جو اٹھا کر لائی گئی تھیں۔ انہوں نے شروع میں تو بڑا واویلا مچایا، مگر بعد میں حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اب وہ اسی قبیلے کی فرد ہیں۔ گویے کا طرز استدلال بالکل درست تھا۔ قبیلوں میں عشق بازی کا کوئی رواج نہ تھا۔ ان کو جو لڑکی جہاں پسند آ جاتی تھی اٹھا لی جاتی تھی اور ان سے نسلوں کا سلسلہ چلتا تھا، اور مردوں کی طرح اٹھائی جانے والی عورتیں بھی اپنے اس روایتی ماضی کو بھلا دیتی تھیں۔ ان میں سے ایسی عورتیں بھی موجود تھیں جو کئی بار اٹھائی گئی تھیں اور کئی قبیلوں کے شوہروں کے پاس رہ چکی تھیں۔ یسوکائی پر یہ ساری حقیقتیں واضح تھیں، اور جب یہ طے پا گیا کہ اولون اس کی بیوی بنے گی
تو اس نے اپنے کئی آدمی اس قبیلے کی طرف بھیج دیے کہ وہاں جائیں اور اولون کا خیمہ دیکھیں، اس کے آس پاس خیموں کی تعداد معلوم کریں اور کسی طرح یہ بھی معلوم کریں کہ اولون کی شادی ہو گئی یا نہیں، اور اگر شادی ہو گئی تو وہ دلہن بن کر کس قبیلے میں چلی گئی ہے۔ ان چند مخبروں کے ساتھ قبیلے کا گویہ بھی گیا اور 10-11 دن کے بعد یہ معلومات لے کر آیا کہ اولون کا قبیلہ اس وقت تک یہاں پڑاؤ ڈالے پڑا رہے گا جب تک اولون کی شادی نہیں ہو جاتی۔ اولون کی شادی تائی جوت قبیلے کی ایک شاخ کے سردار سے ہو رہی تھی۔ یہ جوان اپنے باپ کی موت کے بعد اپنے قبیلے کا نیا سردار مقرر ہوا تھا۔ یسوکائی کو احساس ہوا کہ تائجوت بہت مضبوط قبیلہ ہے اور اولون کو اٹھا لانے سے اس کا قبیلہ ایک مستقل خطرناک صورتحال سے دوچار ہو جائے گا، لیکن فوراً ہی اسے اپنے قبیلے کی برتری کا احساس ہوا۔ یاکا قبیلہ بھی اپنے 40,000 خیموں کی وجہ سے غیر معمولی شہرت رکھتا تھا۔ وہ خود بور چیجن کی نسل سے تعلق رکھتا تھا جو اپنی بھوری آنکھوں کی وجہ سے خاص شہرت رکھتے تھے۔ شام کو گول خیموں کے روشن دانوں سے دھواں نکلنے لگا اور قبیلے کی عورتیں کھانا پکانے میں مشغول ہو گئیں، اور دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد قبائلی مرد اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹنے لگے۔ یسوکائی نے بھی اپنے مقصد کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا تھا۔ زیادہ نہیں، صرف 35 جوان اپنے ساتھ لیے اور اولون کو حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ بھی عجیب اتفاق کی بات کہ اولون دلہن بنی بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کسی وجہ سے دولہا کے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ جب 35 سواروں کے ساتھ یسوکائی وہاں پہنچا تو اولون کے قبیلے والے انہیں دولہا اور باراتی سمجھ کر بیٹھے، اور اندھیرے میں یسوکائی گویے کی مدد سے اولون کے خیمے میں داخل ہوا اور دلہن کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آیا۔ یہ سب کچھ اتنی ہوشیاری، چالاکی اور پھرتی سے ہوا تھا کہ اولون کے قبیلے والے دیر تک یہی سوچتے رہے کہ جب اولون دلہن بنا کے ان کے حوالے کی جا رہی تھی تو دولہا کو ڈاکوؤں کی طرح اٹھا لے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ لیکن جب دیر بعد اصل دولہا اولون کو لینے پہنچا تو وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ دلہن کو کون لے اڑا؟ انہیں اس سوال کا جواب بہت دیر میں ملا۔ وہ 40,000 خیموں والے یاکا قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ مگر تائجوت قبیلے کو یہ احساس تھا کہ یسوکائی کے ذمے جو زبردستی کا ایک قرض ہے، اسے کسی نہ کسی صورت واپس ضرور لینا ہے۔ یسوکائی کو یہ قرض واپس ضرور کرنا پڑے گا۔ یسوکائی نے اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیا اور برخان کلدون کے دوسری طرف چلا گیا۔ اب وہ اولون کے قبیلے اور تائجوت والوں سے بہت دور ہو گیا تھا، کیونکہ شمال میں سائبیریا تھا جو ٹنڈرا تک یکبستہ علاقہ سمجھا جاتا تھا، جہاں رینڈیئر گاڑیوں کو برف پر کھینچتے پھرتے تھے، اور یہیں سے انہیں سرائی گوبی نظر آتا تھا۔ جنوب میں کوہستان التائی کا سلسلہ تھا، اس سے کسی قدر جنوب میں تبت تھا۔ کوہستان التائی اور تبت کے درمیان مغرب میں تھیان شیان نامی پہاڑی سلسلے تھے جو بدخشاں تک چلے جاتے تھے۔ یسوکائی کے خیال میں یہ نئی جگہ بہت محفوظ تھی، یہاں دشمن مشرق سے چکر کاٹتا ہوا پہنچ سکتا تھا اور اس پر بآسانی نظریں رکھی جا سکتی تھیں۔ اس بھوری آنکھوں والی اولون کو قبیلے کی عورتوں نے بہت پسند کیا، مگر اولون مہینوں یسوکائی سے جھگڑتی رہی۔ وہ جس شخص کو اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھ اور پسند کر چکی تھی، اس کے مقابلے میں یسوکائی پسند نہیں آیا۔ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے اور پھر کوئی دوسرا قبیلہ اولون کو لے اڑا۔ یسوکائی کے اس دشمن قبیلے کا سردار تموچن تھا۔ تموچن اولون کو لے کر کہاں غائب ہو گیا تھا، کافی تلاش اور جستجو کے بعد بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ یسوکائی اس کا پیچھا کر رہا تھا اور تموچن
صحرائی لومڑی کی طرح چھپتا پھر رہا تھا۔ مدتوں بعد یسوعائی اچانک تموچن کے سر پر پہنچ گیا اور تموچن بھی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح پھن اٹھا کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک تباہ کن اور قیامت خیز مقابلہ ہوا۔ آخر کار یسوعائی غالب آیا اور تموچن کو شکست ہوئی۔ تموچن مارا گیا اور اولون دوبارہ یسوعائی کے قبضے میں آ گئی۔ اولون اس بار یسوعائی سے کوئی جھگڑا نہ کر سکی۔ اب اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یسوعائی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ حاملہ بھی تھی۔ اگر اس نازک حالت میں یسوعائی اسے قبول نہ کرتا تو وہ کہاں جاتا؟ وہ اپنے قبیلے والوں کو کب کا بھول چکی تھی اور شاید تائجوت والے بھی اس کو فراموش کر چکے تھے۔ اس مایوسی کے عالم میں وہ سب کچھ بھلا سکتی تھی، مگر اس کے پیٹ میں جو شے پرورش پا رہی تھی وہ اس کی پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ یسوعائی اسے قبول بھی کرے گا یا نہیں؟ یہ بھی ممکن تھا کہ نومولود کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا۔ اب اولون نے خوشامدانہ روش اختیار کی اور یسوعائی سے کہا، جب تم مجھے میرے قبیلے سے اٹھا کے یہاں لائے تھے اس وقت بھی میں مجبور تھی، اور جب تموچن مجھے اٹھا کر لے گیا تب بھی میں مجبور تھی۔ اس دوران جو کچھ بھی پیش آتا رہا اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی، لیکن اب میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں کیونکہ تم بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے ہو۔ اولون کی زبان سے ہی چند فقرے سننے کے لیے وہ ایک عرصے سے بے چین تھا، اور آج اسے قلبی طمانینت حاصل ہو گئی تھی۔ یسوعائی نے بھی کہا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تو مجھے قبول کر لے۔ اگر تو اپنی پوری زندگی میرے لیے گزار دیتی اور مجھ سے محبت نہ کرتی تو اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں یہی سمجھتا کہ پوری زندگی لا حاصل رہی، لیکن اب میں مطمئن ہوں۔ کچھ دیر کے لیے دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ شاید ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا، لیکن اولون کو اس وقت بھی اس بچے کی فکر تھی جو اس کے اندر پرورش پا رہا تھا۔ آخر مبہم لب و لہجے میں پوچھا، میرے وجود میں ایک اور وجود پرورش پا رہا ہے، کیا اسے بھی قبولیت بخشی جائے گی؟ وہ میرا بچہ ہے اور میں تیری بیوی ہوں، اس لیے یہ بچہ ہم دونوں کا ہوا۔ اس وقت تو یسوعائی خاموش رہا، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے یسوعائی نے اس کو اٹھایا اور ہنستے ہوئے کہا، تو یہ تموچن ہے، اور یہی تموچن نومولود کا نام قرار پایا۔ خلاف توقع یہ تموچن اولون کی پہلوٹی کی اولاد کے طور پر قبول کر لیا گیا، اور اسے یسوعائی کی وہ محبت ملی جو بعد میں مثالی کہلائی۔ معزز سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے الیاس سیتاپوری کا ناول چنگیز خان۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم سے جڑے رہیے۔ آپ کی محبت و